اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ مخدرات اسلام کے لیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے مکمل کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں، آپ لوگوں کی وساطت سے یہ پیغام ان تک بھی پہنچے گا۔ تو میں گزارش کروں گا، اس بے حیائی کے ماحول میں جب کہ میڈیا بے لگام ہے، سوشل میڈیا قیامت ڈھا رہا ہے، آنکھوں سے حیا اڑ گئی ہے، سوچوں میں آوارگی آ گئی ہے، لباس سمٹ سمٹ کے بالکل واجبی سا رہ گیا ہے، اور حیا قصہ پارینہ بن گیا ہے۔ یہ اڑتے ہوئے آنچل، لہراتے ہوئے دوپٹے اور جو ہے وہ بکھرے ہوئے بال، یہ حیا کے جنازے سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے، اور بازاروں میں صنفی آزادی اور جنسی بے رہروی اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کو خضر راہ بنائیں۔ اقبال کہتا ہے، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرا را اسوائے کامل بطول۔ مزرعہ تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے، جو پھل ہے، وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور ماؤں کے لیے کامل نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کے آنچل کو مہر و ماں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ خادم کی شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں۔ آسیہ گردان و لب قرآن سرا، ادھر چکی بھی چل رہی ہے اور لبوں پر قرآن کے نغمے بھی جاری ہیں۔ آسیہ گرداں چکی چلا رہی ہیں، واللب قرآن سرا، اور اقبال کہتا ہے لبوں پر قرآن کے نغمے جاری ہیں۔ جب لبوں پہ قرآن کے نغمے ہو اور آٹا پیسا جا رہا ہو، تو پھر وہ گندم اور وہ آٹا جب بچے کھائیں گے تو پھر حسین ابن علی کے کردار ہی پیدا ہوں گے۔ لیکن تھرکتی تصویریں اور نیم برہنہ شکلیں اور کانوں میں جو ہے وہ میوزک کی آوازیں، اور ماں اس ماحول میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، تو بچہ حسین ابن علی کا جان نشین تو نہیں بنے گا۔ کوئی اداکار تو بن سکتا ہے، کوئی گلوکار تو بن سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی کا جان نشین نہیں بنے گا۔ تو ماؤں کو کامل اکمل نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اختیار کرنا چاہیے، اس نمونے کو لے کے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ آج ہم دلیلیں دیتے ہیں، میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں، اسلام تنگ نہیں ہے، تم نے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے۔ میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، یہ دلیلیں دینے والے سوچیں کہ رسول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا۔ بس ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، وہ کامل اور اکمل نمونہ ہے، اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزارنی ہے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ساری زندگی تو میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی، مرنے کے بعد جب پٹڑے کے اوپر ڈال کر کے لے جایا جاتا ہے لاش کو، تو اس وقت جسم جھلکتا ہے چھلکتا ہے تو بے پردگی ہوتی ہے۔ تو زندگی میں تو انسان اپنے پردے کی حفاظت کر لیتا ہے، لیکن جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت عورت کے جسم کی ڈیل ڈول ظاہر ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ اور یہ سخت فکر مند تھی اور بات بھی کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ پاک کے پاس بیٹھی تھی، اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ جب مسلمانوں پر حالات تنگ ہو گئے تو 2 مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی ہے، اور تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی جانب ہوئی۔ تو حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی اور وہاں کچھ وقت گزارا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں ایک منظر دیکھا ہے کہ 4 پائی کے چاروں پائے جو ہیں ان کے ساتھ شاخیں باندھی جاتی ہیں،
اور شاخیں باندھ کے ان کو پھر آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، وہ ایک ڈولی بن جاتی ہے اور اس میں عورت کا جنازہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو سیدہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہا یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اور سیدہ پاک کا پھر جنازہ پردے کے ایسے ماحول میں اٹھتا ہے اور رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اور بہت تھوڑے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے پردے کا عالم یہ ہے، اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو 70,000 حوروں کے جلو میں ہوں گی، اور جب گزریں گی تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غدوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے نبی